السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خبر کے ساتھ، میں ہوں علی سر پر۔ عمران خان نے حکومت کے ساتھ مذاکرات ختم کرنے کا باضابطہ اعلان کر دیا، اور عرفان صدیقی صاحب نے کہا کہ ہمارا جواب تو سن لیتے، اعلان کو افسوسناک قرار دیا ہے۔ جبکہ دوسری جانب اس کی وجہ یہ بنی ہے کہ جوڈیشل کمیشن کی بات کی گئی تھی اور وہ 7 دن میں بننا تھا، جبکہ حکومت کی جانب سے اس پر فی الحال کوئی عمل درآمد نہیں ہوا، تو اس لیے مذاکرات ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ اب کیا ہوگا؟ مذاکرات نہیں ہوں گے تو کیا احتجاج ہوگا؟ کیونکہ وزیراعظم نے بھی کہا ہے کہ جی ڈیفالٹ کا خواب دیکھنے والا ملک دشمن ٹولہ بار بار اسلام آباد پر چڑھائی کی کوشش کرتا ہے، تو کیا دوبارہ اسلام آباد پر چڑھائی ہوگی، یا پھر عمران خان صاحب کو 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے، اس کو اب پی ٹی آئی ظاہر عدالت لے کر جاری ہے، ہائی کورٹ میں چیلنج بھی ہوگا، اس پہ کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہی مذاکرات ختم کرنا بڑی اہم چیز ہے۔ کیا ٹرمپ صاحب آ گئے ہیں اس لیے مذاکرات ختم کر دیے ہیں، یا جوڈیشل کمیشن ہی اہم وجہ ہے؟ جبکہ اس پر ابھی تک جواب نہیں دیا حکومت نے، اس کے بعد بھی جلد بازی کی گئی ہے۔ نون لیگ کی جانب سے کہا جا رہا ہے جس طرح 42 دن لگے مذاکرات کے لیے آمادہ ہونے میں، مذاکرات کی طرف آنے میں، تو یہ اچانک 7 دن بھی پورے نہیں کیا آپ نے، اور پہلے ہی کیوں راہیں جدا کر لیں؟ وجہ کیا ہے؟ اور دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی بہت اہم فیصلے کرنے جا رہی ہے کہا جاتا ہے، اور کل ان کا ایک اجلاس ہوگا سی اے سی کا، جس میں کہا جاتا ہے ملک کی سیاست کے حوالے سے بہت اہم فیصلے بھی ہوں گے۔ گو کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج بھی کہا کہ حکومت کے راستے میں ہم رکاوٹ نہیں بننا چاہتے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ حکومت ایسی پالیسی بناتی ہے کہ جیسے اس کے پاس 2/3 اکثریت حاصل ہو، یعنی تنقید بھی کی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ فی الحال ہم رکاوٹ بننا نہیں چاہتے ان کے راستے میں۔ اسی پر ہم بات کریں گے ملک کے معروف ماہر قانون احمد اویس صاحب، پی ٹی آئی صاحب کا تعلق ہے، آپ موجود ہیں ہمارے ساتھ، بہت شکریہ۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر ضمیر گھمرو صاحب بھی موجود ہیں، ماہر قانون بھی ہیں اور سیاست پہ بڑی گہری نگاہ۔ احمد اویس صاحب، اب بانی پی ٹی آئی نے حکومت کے ساتھ مذاکرات ختم کرنے کا جو اعلان کیا ہے، اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں، اور وجہ کیا بنی ہے سر مذاکرات ختم کرنے کی؟ جی احمد اویس صاحب۔ بانی پی ٹی آئی نے حکومت کے ساتھ مذاکرات ختم کرنے کا اعلان کیا، وجہ یہی قرار دی جا رہی ہے کہ جوڈیشل کمیشن 9 مئی اور 26 نومبر کو بنانا تھا، جو کہ اب تک حکومت کی طرف سے اعلان نہیں کیا گیا۔ احمد اویس صاحب، وجہ کیا بنی ہے؟ گھمرو صاحب بھی ہمیں سن رہے ہیں، ضمیر گھمرو صاحب آپ کی طرف آؤں گا۔ سر، یہ پی ٹی آئی نے مذاکرات ختم کرنے کا اعلان کر دیا، اور وجہ بیان کی ہے کہ جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں بنایا 9 مئی اور 26 نومبر کو، اس فیصلے کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ یہ تو بھائی یونیلیٹرل لگتا ہے، پی ٹی آئی نے نیگوشیشنز کر شروع کیے اور پھر اس میں جلد بازی کرنے کی کوشش کی کہ بھائی کنڈیشنز رکھنے کی کوشش کی کہ یہ کریں گے تو ہم یہ کریں گے، اور پری کنڈیشن ہماری یہ ہے کہ آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں۔ دیکھیے یہ تو نیگوشیشنز میں ڈیسائیڈ ہوگا نا، یہ آپ کا تو یہ مطالبہ ہے، ڈیمانڈ آپ نے دی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بنا دو تو ہم بیٹھیں گے، نہیں بنا دو تو ہم بیٹھیں گے۔ یہ تو ون آف یور ڈیمانڈس ہے جو آپ نے پیش کی ہے، اس پر جو ہے وہ جواب آئے گا، گورنمنٹ کنسلٹ کرے گی، اس پر ڈیسیژن آئے گا۔ تو یہ جلد بازی سے کام نہیں لیا جاتا نیگوشیشنز میں، اور ان کا شاید پولیٹیکل پروگرام کچھ اور ہے، تو وہ گورنمنٹ کے ساتھ نیگوشیشنز میں انگیج رہنا چاہتے تھے، لیکن ان کی جو کنڈیشنز ہیں وہ کنڈیشنز نیگوشیشنز میں پہلے انہوں نے کہا کہ ہماری نہیں ہوگی، ابھی کہہ رہے ہیں کہ یہ کنڈیشن ہے کہ پہلے آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں۔ بھائی یہ تو نیگوشیشن میں ڈیسائیڈ ہوگا نا، جو آپ نیگوشیشن کر رہے ہیں، یہ تو ایسے تو نہیں ہوگا کہ جوڈیشل کمیشن بناؤ تو ہم دوسرے ڈیمانڈز پر بات کریں گے۔ میرے خیال میں یہ نیگوشیشن نہیں ہوتا، انہوں نے خود ہی نیگوشیشن شروع کی تھی اور خود ہی ٹرمینیٹ کر لی۔ اور اس کو احمد اویس صاحب، جی احمد اویس صاحب، آج جو مذاکرات ختم کرنے کا اعلان کر دیا واضح طور پر بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد بیرسٹر گوہر نے جو گفتگو کی، اس میں کہا کہ جی صاف کہہ دیا عمران خان صاحب نے بس بہت ہو چکا، اب مذاکرات ہمیں نہیں کرنے، کیونکہ جوڈیشل کمیشن بنانا تھا، نہیں بنایا ابھی تک۔ جی ہاں، آپ درست فرما رہے ہیں۔ اصل میں دیکھیے، میں نے آگے بھی یہ بات کی تھی اور میں آپ کے سامنے بھی یہ بات کر رہا ہوں کہ دیکھیے ٹائم فیکٹر جو ہے سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور ٹائم باؤنڈ ایکٹیویٹی جو ہے وہی کامیاب رہتی ہے۔ اس دنیا میں جو نظام اللہ نے دیا ہوگا نا، یہ سارا ٹائم باؤنڈ ہے، اور جو دوسرا نظام ہوگا وہ سارا فری آف ٹائم ہے۔ یہ دوسرے نظام کی بات تو نہ کریں نا، اس دنیا میں ہیں تو اس دنیا کی بات کریں، اور اس لیے ٹائم باؤنڈ ہے۔ آپ نے 12 دن 14 دن لگا دیے صرف عمران خان سے میٹنگ کرانے کے لیے، کمیٹی سے جو ممبران تھے ان کی
2 तारीख को 2 जनवरी को ये बात हो रही है और उसकी मीटिंग होनी है, उनका जी हाँ जी कल आप मीटिंग कर लें, वो कल ही नहीं आया और लेट होते गए। डिले तो ये खुद कर रहे थे, ये डिले करके देखना चाह रहे थे कि क्या एक्टिविटी होती है, ये ट्रम्प साहब का भी हो जाएगा, ओथ हो जाएगा, हम अपनी एक्टिविटी जारी रखें, लेट करते जाएं, देखते जाएंगे इनको, तो इस तरह से मामला खराब हो जाते हैं और हो गए। और ये नुकसान देख लीजिए मेरी, आप यू मार्क माई वर्ड, इसका नुकसान जो है वो हुकूमत को होगा। सर किस तरह हुकूमत को नुकसान होगा? हुकूमत तो कह रही है हमारे लिए तो रावी चैन चैन लिखता है, हमें तो कोई मसला ही नहीं है। नहीं ना, वो कहते रहे, उनके कहने से क्या है, वो बहुत सारी बातें कहते हैं। देखिए ना, उन्होंने जब ये ऑफर किया कि हम भी चलो हम टेबल पे बैठते हैं मुज़ाकरात करने के लिए, हम इमरान खान ने भी ऐलान कर दिया, वो टीम बन गई, टीम आपके पास गई, एक दफा में वहाँ पे इकट्ठे बैठे, फिर 2 तारीख को सेकंड टाइम बैठे, फिर हुआ कि जी इन राइटिंग मुतालबात देंगे, कल हम मीटिंग करके आपको मुतालबात दे देते हैं। वो मीटिंग जो है वो लेट कर दी इन्होंने। अब इसका साथ देखिए मैं आपको बताऊं नुकसान क्या हुआ इनको। बाय दिस एक्ट एक लीडर जो ऑलरेडी अवाम में पॉपुलर है, वो और लोगों की सिंपैथी उसके साथ हो गई, तो ये लोग सिंसियर नहीं है, देखो उनसे मीटिंग ही नहीं करने दी और लेट कर दिया इन्होंने। और दूसरी बात ये है कि ये जितनी बात ये ब्रीदिंग टाइम जो है वो इमरान खान को मिला, हुकूमत के पास तो सारी अथॉरिटी है, सारी स्टेट मशीनरी है, और ये समझते हैं कि जी वो 2 दफा उसकी कॉल नाकाम हो गई तो कुछ नहीं होगा, कुछ बिल्कुल होगा। क्योंकि ये जो प्रोटेस्ट करने के तो 100 तरीके हैं ना, देखिए ना, जरूरी तो नहीं कि वो जुलूस ही निकाल के प्रोटेस्ट करेंगे, मैनी वेज टू प्रोटेस्ट, और वो अवाम की और सिंपैथी विन करेंगे, नॉट ओनली अवाम की विन करेंगे, वो इंटरनेशनली भी उनको इसका जो है फायदा पहुंचेगा। फिर वो कहेंगे देखो इमरान ने तो उनकी हर बात में सिर्फ लब्बैक कह दिया कि हाँ जी हम तैयार हैं, लेकिन इन्होंने दानिस्ता लेट तो हुकूमत इसका मतलब साहब हुकूमत ने संजीदगी नहीं दिखाई, आप ही कह रहे हैं? जी बिल्कुल नहीं दिखाई। और बल्कि आप देखें ना, अभी आज के बयान आप देखिए, मुस्तकिल जिस दिन की ये बातचीत शुरू हुई है, वो आपने ख्वाजा आसिफ का बयान सुना, मुस्तकिल किस किस्म के बयान दे रहा है। सर ये तो बात आपकी दुरुस्त है कि 2 ग्रुप नजर आते हैं नून लीग में, कुछ लोग हिमायती हैं, कुछ ख्वाजा साहब जैसे लोग जो मरीम बीबी जैसे वो मुखालिफ हैं। ये एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप जब निगोशिएशन करने लगते हैं तो आप यू क्रिएट सर्टन काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, जहाँ पे वो एनवायरनमेंट क्रिएट होती है कि इसमें निगोशिएशन कामयाब हो जाए। हुकूमत से यही स्किल होती है। अब यहाँ तो ऐसा लगता है कि हुकूमत की तरफ से नॉन पॉलिटिकल वे में खेला गया और इमरान खान की तरफ से पॉलिटिकल वे में, चाहे वो विटिंगली और अनविटिंगली, इट टर्न आउट टू बी मोर पॉलिटिकल। ये बात तो है ज़मीर घुमरो साहब, ये जो बात कर रहे हैं अहमद अवैस साहब, ये तो बात तो दुरुस्त है कि लिखकर भी मुतालबात दे दिए, हालांकि सारे मुतालबात ऑलरेडी पीटीआई वाले बार बार मुसलसल मीडिया के जरिए बता भी रहे थे, पता था आपकी पार्टी को भी, नून लीग को भी। अब मज़ाकराती टीम को भी ज़ाहिर लिख कर दे दिए, फिर भी रोज़ाना लिख कर हम जवाब देंगे, लेकिन मीडिया पर आकर सारी बातें वो कर रहे थे कि जी तो पॉसिबल ही नहीं है, 9 मई में तो सजाएं हो चुकी, 26 नवंबर पर कैसे बन जाएगा, ये तमाम चीज़ें तो सामने आ रही है ना, तो फिर क्या करती मीडिया इसके अलावा? देखिए, ये तो डिमांड्स तो उन्होंने दी थी, लेकिन डिमांड्स पर तो नेगोशिएशंस चल रही थी ना, नेगोशिएशन चलती है, डिमांड जब एक्सेप्ट हो जाती है उसके बाद कमीशन बनेगा ना, तो वो उधर कमेटी में डिस्कशंस होंगी कि ये कमीशन बननी चाहिए या गवर्नमेंट को एक्सेप्टेबल है, जो कोalition पार्टनर को एक्सेप्टेबल है, वो तो नेगोशिएशंस की टेबल पर डिसाइड होगा ना। ये पीटीआई कैसे डिसाइड करेगी कि भाई कमीशन बन गई और हमारी मुतालबे कल राना सनाउल्लाह साहब ने घुमरो साहब ये अल्फाज अदा किए हैं कि ये तो सारे मुतालबात बेतुके हैं। तब जब मुतालबात ही आप बेतुके कह रहे हो तो फिर इसका मतलब क्या समझा जाए कि आपकी तरफ से इनकारी है? देखिए, वो तो दोनों पार्टीज की तरफ से हमने तो कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया, लेकिन दोनों पार्टीज की तरफ से जो स्टेटमेंट आ रहे थे वो जो नेगोशिएशंस के माहौल को जो है वो सही नहीं कर रहे थे। नेगोशिएशंस पे ये होता है कि जो डिमांड्स होती हैं वो कमेटीज उस पर जो है वो डिस्कस करती हैं, किसी कंक्लूजन पर पहुंचती हैं, फिर जो है वो प्रेस रिलीज आता है या प्रेस तो आप समझते हैं घुमरो साहब, आप समझते हैं, अहमद अवैस साहब भी सुन रहे हैं कि 9 मई और 26 नवंबर पर बन सकता है, कोई कबाहत नहीं है, कोई कदगन नहीं है ऐसी? देखिए, ये एक तो गवर्नमेंट का मौक़िफ़ है कि वो प्रेजुडिस हो जाएंगी प्रोसीडिंग्स, लेकिन वो पहले भी कमीशन बनते रहे,
اس پر ڈسکشنس اور نیگوشیشنس ہو سکتے ہیں، لیکن یہ تو نیگوشیشن جو ٹیمز ہیں نا وہ آپس میں ڈیسائیڈ کرے گی، اور گورنمنٹ کا موقف کیا ہے وہ آ جاتا کہ ہم نہیں بنا رہے اور بالکل ہی جو ہے وہ ایگری نہیں کرتے، تو پھر میرے خیال میں سر دیکھیے حکومت کا موقف حکومت کا موقف کس طرح آئے گا جب کہہ رہے ہیں بیتوقع مطالبات ہیں، ملاقات کی بات کی، ٹیم سے ملاقات کرا دیں، تو اس میں سر ملاقات کرانے میں بھی ڈار صاحب نے بھی کہا اور دیگر لوگوں نے بھی کہا ہم کوشش کر رہے ہیں ملاقات کرانے کی۔ سر آپ کے انڈر میں کیا وزیر جیل خانہ جات آپ کا نہیں ہے یا پنجاب میں نہیں آتی جیل، تو کہاں ایسی گڑبڑ ہے کہ مجبور ہے حکومت اتنی ہوئی کہ جب وہ کہتے ہیں ملاقات کرا دیں تو اس میں بھی بڑا سوچ سمجھ کے 4 5 6 دن ڈیلے کیا جاتا ہے پھر ملاقات ہوتی ہے؟ دیکھیے یہ اسٹیٹمنٹس تو دونوں طرف سے آ رہے تھے نا، کوئی گنڈاپور صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیے، ان کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آئے، گورنمنٹ کے کچھ لوگوں کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آئے، لیکن میرا اپنا ویو یہ ہے کہ نیگوشیشنز اس طرح سے نہیں چلتے۔ ڈیمانڈس، ہاں پی ٹی آئی نے ڈیمانڈس جو ہے رائٹنگ میں پیش کر دی، انہوں نے یہ کہا کہ رائٹنگ میں پیش کر دو، اس کے بعد نیگوشیشنز پر باتیں ہوتی ہیں، اور جب کنکلیوژن پر پہنچا جاتا ہے اور اس کا جو ہے وہ پیریڈ ہوتا ہے کہ پیریڈ دونوں پارٹیز مقرر کر لیتی جو نیگوشیشن کر رہی ہیں، اس کے بعد کنکلیوژن ہوتی، اس کے بعد پریس کانفرنس کرتے، پریس ریلیز نکالتے، اسی طریقے سے ہوتا ہے۔ اگر آپ اس سے پہلے پریس میں جاتے ہیں تو ظاہر ہے پولیٹیکل پارٹیز کا اپنا اپنا جو موقف ہوتا ہے وہ اس کو ری اسٹیٹ کریں گی، اور اس سے جو ہے وہ نیگوشیشن متاثر ہوئے اور اس طرح سے متاثر ہوئے۔ میرے خیال میں یہ پولیٹیکل پروسیس کو نقصان ہے، جو پولیٹیکل پروسیس پاکستان میں نیگوشیشنز کا چلا ہے۔ تو جلد بازی، اس کا مطلب ہے آج جو عرفان صدیقی صاحب نے کہا ہے، احمد اویس صاحب، کہ جلد بازی کا مظاہرہ کیا آپ لوگوں نے، ہمارا جواب وہ کہتے ہیں تو سن لیتے، ہم نے تو ابھی جواب دینا ہے آپ کو۔ نہیں، میں آپ کے سامنے یاد کر رہا ہوں، دیکھیے یہ بات کیونکہ ایک ڈسکشن ہو رہی ہے، اس لیے میں بالکل ڈسپیشنٹ ہو کے ڈس ریگارڈنگ کے پارٹی کیا انٹرسٹ کیا ان کی طرف سے ہونا چاہیے، میں ایک نیگوسیشن کا طریقہ کار بتا رہا ہوں۔ دیکھیے ابھی یہ بات تو اب کی نا، عمران خان نے یہ بات اب کی کہ جب انہوں نے اتنے دن گزارنے کے بعد، اور آج صدیقی صاحب نے پھر کہا کہ دیکھیے 28 تاریخ، ابھی ہم دیکھیں گے سوچیں گے 28 تاریخ کا اگلی ڈیٹ دے دی۔ جی آج دیکھیے 28 تاریخ کو ابھی کتنے دن باقی ہیں، منگل کو جا کے اٹھی 28 تاریخ، تو جب یہ 2 تاریخ کو بات ہوئی تھی نا، اور اگر اس نے اگلے دن کے ملائیں، اور جب تو کبھی انہوں نے عمران خان نے یہ نہیں کہا تھا کہ جی ہم یہ کوئی تھریٹننگ ایٹیٹیوڈ تھا کہ جی آپ مگر آج نہیں کریں گے اور اعلان نہیں کریں گے تو ہم نہیں کریں گے، اس کو پتا یہ ان رائٹنگ دے دیے تھے، یہ اگلے دن اگر یہ میٹنگ ہو جاتی تو ان رائٹنگ آ جاتے اور میٹنگ میں بیٹھتے، میٹنگ میں بیٹھ کے اوپر سیٹل ہو جاتا۔ دیکھیے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ ان رائٹنگ نہیں آیا، یہ بات تو چل پڑی۔ حکومت کی جو ہوتی ہے نا، حکومت بڑی آرگنائز ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو دی اپوزیشن جو ڈیفیرڈ ہوتے ہیں، چھپے ہوئے ہیں، کوئی وقت نہیں مل رہا ہے، کوئی ترتیب نہیں ٹھیک ہے، بہت ساری ان کی ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں، لیکن حکومت کے پاس تو پوری اسٹیٹ مشینری اس کے ڈسپوزل پہ ہوتی ہے۔ انہوں نے ہوم ورک تو کر لینا چاہیے تھا نا، کہ الٹیمیٹلی آپ نے کہاں جا کے سیٹل کرنا ہے، اتنا وزن ڈال کے سیٹل کرنا ہے، لیکن حکومت جو ہے وہ کبھی اسکور وننگ پوزیشن میں نہیں آنا چاہیے۔ حکومت کیونکہ طاقتور ہوتی ہے، اسکور وننگ پوزیشن کا خیال تو اپوزیشن رکھتی ہے کہ جی ہمیں عوام میں ہماری بدنامی نہ ہو جائے۔ حکومت تو بڑا میگنینیمٹی دکھاتی ہے، کھلا دل دکھاتی ہے، تاکہ لوگوں میں شعور یہ احساس پیدا ہو کہ دیکھو جی حکومت والے تو کھلا دل دکھا رہے ہیں، یہ تو غلطی یہ کر رہے ہیں، یہاں سارا الٹ ہو گیا بالکل۔ یہ میں کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اچھا، یہ بات جو آپ کر رہے ہیں، یہ سینیٹر ناصر بٹ صاحب بھی موجود ہیں، نون لیگ کے سینئر رہنما۔ ناصر بٹ صاحب، آج خان صاحب نے حکومت کے ساتھ مذاکرات ختم کرنے کا اعلان کر دیا، اور وجہ وہی ہے کہ 7 دن گزر گئے اور آپ ابھی تک جو ہے جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکے، مزید آپ کہہ رہے ہیں 28 تاریخ تک رک جائیں اور جلد بازی کریں۔ جب 7 دن دیکھ لیا اور آپ کے مختلف وزراء ٹیلی ویژن پر آتے ہیں اور جو بات کرتے ہیں اس سے تاثر تو یہی جاتا ہے کہ 9 مئی اور چمبر کو نہیں بنانا چاہتے جوڈیشل کمیشن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے اویس صاحب کی بات نہیں سنی۔ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو تو انتظار کرنا چاہیے تھا، ہم نے تو ان کا اتنا انتظار کیا۔ وہ 23 میں نے 3 دسمبر سے انہوں نے کہا ہم بات کرتے ہیں، میٹنگ کی، پھر کہا جی ہم لکھ کے نہیں دیتے، پھر یہ کریں گے، انہوں نے اتنا ٹائم ویسٹ کیا۔ ہم نے تو یہ کہا کہ ہم آپ کو 28 سے پہلے جواب دے دیں گے۔ نہیں، وہ کہہ رہے ہیں جواب تو نہیں دیا، یہ بات آج گور صاحب نے بھی کی کہ جواب نہیں دیا آپ نے ابھی تک۔ نہیں دیکھیں نا، ہم اکیلے نہیں ہیں، ہمارے ساتھ اتحادی جماعتیں ہیں، سب لیڈران سے مشورہ کیا ہے، اس پہ ایک کمیٹی بنی ہے،
اس کی ہم ان کو بات جواب دے دیتے جب ہم ملتے 2 دن بعد ملتے 3 دن بعد. لیکن یہ ان کی ٹینشن ہے کہ انہوں نے فوراً انکار کر دیا کیونکہ عمران صاحب کا طریقہ یہی ہے یو ٹرن لینے کا. میرا تو خیال ہے ان کو انتظار کرنا چاہیے تھا, حکومت ان کو مثبت جواب دیتی, لیکن وقت سے پہلے انہوں نے انکار کر دیا. پتہ ان کے ذہن میں کیا ہے, کچھ اور ہے. تو سر ابھی انہوں نے حکومت تو ان کو جواب دے. بٹ صاحب اگر انکار کر دیا ہے تو آپ آج چلیں بتا دیں کہ جی ہم بنانے والے ہیں جوڈیشل کمیشن, تو وہ تو فیصلہ ظاہر سوچ رہے سمجھ کے واپس بھی ہو سکتا ہے. نہیں دیکھیے نا, بات یہ ہے کہ یہ اتنی تو پیشنٹ ہونا چاہیے, پیشنٹ ان کے اندر ہونا چاہیے. آپ نے ہمیں 2 میٹنگ میں یہ بھی نہیں بتایا کہ آپ کے مطالبات کیا ہیں. آخر میں آپ نے کہا اچھا میں ریٹن لکھ کے دیتا ہوں. اب ہم نے ان سے میٹنگ کی تو اکیلی دیکھیں اگر اکیلی حکومت ہوتی نا تو ہم کہتے جی ہم نے لیڈر اپنے سے بات کر لیے, جواب دیتے ہیں. اس کے لیے ٹائم ہونا چاہیے. عمران خان صاحب کو کیا جلدی کے اندر مل کے آئے. گور صاحب پہلے انہوں نے بھی یہی کہا تھا جی ہم مذاکرات شروع کریں, گور صاحب نے یہ کہا تھا, باقی تو عمران کو پتہ نہیں تھا. آج بھی گور صاحب نے آگے کہہ دیا جی انہوں نے کہا مذاکرات نہیں کرتے. اب عمران خان صاحب کے ذہن میں کیا ہے, وہ کسی اور طرف دیکھ رہے ہیں. ہم تو چاہ رہے تھے کمیشن بنے تو یہ میرے خیال میں تو 2018 سے بننا چاہیے تھا. وہ 35 پینکچر والے میں بیچ میں آنا چاہیے تھا, کمیشن بن جاتا. لیکن عمران صاحب نے یہی کرنا تھا جو کیا. اگر یہ سنسیئر ہوتے یہ اچھا آپ کہہ رہے ہیں جی ان کی غلطی ہے. اچھا جی اتحادیوں کی جو بٹ صاحب آپ بات کر رہے ہیں سنیں جی, یہ سنیں, یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو یہ محمود خان گزری صاحب کو اس سارے پروسیس میں ساتھ رکھتے ہیں, میٹنگ کا حصہ بناتے جو انہوں نے کمیٹی بنائی ہے تو ان کی سنسیٹ. لیکن اگر ان کو چاہیے تھا گورنر صاحب یہ اتحادیوں کی بات بھی کر رہے ہیں بٹ صاحب, لیکن کیا ایسا ہے کہ باقی آپ لوگوں کے انتظار کر رہے ہیں لوگ, کیونکہ جواب تو سب کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ نے دینا ہے. آپ نے بھی ایک پروگرام میں کہا تھا کہ الٹیمیٹلی جواب تو نون لیگ نے دینا ہے, تو یا آپ کی طرف بھی دیکھا جا رہا ہے؟ نہیں وہ تو کنسلٹیشن صرف ہم اتحادی نہیں, دوسری پارٹیز بھی ہیں مسلم لیگ نواز کے ساتھ, تو ان کے ساتھ کنسلٹیشن تو کرنا پڑتا ہے. اور دیکھیں یہ پری کنڈیشنز اور ڈیڈ لائنز اگر جو ہے ہوتی ہیں نیگوشیشنز پہ, تو نیگوشیشن آگے نہیں چلتی. وہ یہ ہوتا ہے کہ ریزنیبل ٹائم ہو دونوں پارٹیز کے لیے. تو یہ جلدی میں جو ہے وہ مقرر جانا نیگوشیشنز ہم نہیں کریں گے. یہ میرے خیال میں پولیٹیکل پروسیس کے لیے جلدی کس طرح ہے؟ احمد اویس صاحب کہہ رہے ہیں 7 دن تو ہو گئے, مطلب آپ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے بیٹھے میں. جلد بازی تو یہ ہے نا کہ بھائی اب جو ہے وہ نیگوشیشن فیبروری میں بھی چلتے, اس میں کون سا بڑا مسئلہ ہے, کیونکہ فیبروری میں بھی چلتے نیگوشیشن. اس میں مسئلہ کون سا ہے کہ نیگوشیشنز کو جو ہے وہ پولیٹیکل پروسیس کے لیے ان کو اگر کامیاب بنانا ہے, پولیٹیکل فضا کو جو ہے وہ بہتر بنانا ہے, تو اگر کچھ دن بعد میں بھی چلے جاتے ہیں تو اس میں کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. یہ ڈیڈ لائنز اور پری کنڈیشن جو ہوتی ہیں نا وہ نیگوشیشن ڈیڈ لائن نہیں دینی چاہیے. احمد صاحب وہ کہہ رہے ہیں ڈیڈ لائن نہیں ہو, مذاکرات تو اسی طرح چلتے ہیں لمبے. تو آپ تنگ آ کے دی ہیں نا, پہلے تو کوئی ڈیڈ لائن نہیں تھی. آپ دیکھیں دسمبر سے سلسلہ شروع ہوگا, پھر انہوں نے ڈیٹ رکھ دی 2 پہلی ان کی میٹنگ جو ہے وہ دسمبر میں ہوئی اینڈ میں. پھر انہوں نے 2 جنوری کی ڈیٹ رکھ لی. 2 جنوری کو یہ طے ہوا کہ جی وہ ان رائٹنگ لینا ہے, اور انہوں نے کہا جی کہ ہمیں عمران خان سے آپ میٹنگ کرا دیں, ہم آپ کو ان رائٹنگ دے دیتے ہیں. صحیح طریقہ یہ تھا کہ آپ فوراً عمران کی اگلے دن 2 کو یہ اٹھے تھے, 2 کی شام کے وقت سے آپ عمران سے میٹنگ کریں اور 3 تاریخ کو لا کے آپ کو وہ دے دیتے. آپ دیکھیں ٹائم فیکٹر کو استعمال کرنے کے لیے زیادہ محتاط, زیادہ احتیاط جو ہے وہ تو حکومت کو کرنی چاہیے, بجائے سے کہ آپ نے خود ڈیلے کر دیا. اور اس دوران میں ان کے تمام آپ ساری اپنی کوریج دیکھ لیجیے اپنے سب ٹیلی ویژن چینل کی اور میڈیا کی, کہ ان کے وزراء جو سینئر وزراء ہیں وہ کیا کیا زبان استعمال کر رہے تھے ان دنوں میں عمران کے متعلق. کوئی کہہ رہا ہے کہ یو ٹرن لے رہا ہے, کوئی کہہ رہا تھا جی وہ تو ان کا یہ ایٹیٹیوڈ ہے, کوئی کہتا تھا وہ تو NRO چاہتے ہیں. یہ زبان یہ آپ جب ایک نیگوشیشن ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں تو آپ حالات کو اچھا کرتے ہیں. آپ ایک سلسلہ جو ہے لوگوں کے دلوں میں ایک بناتے ہیں. احمد اویس صاحب اس میں آرمی چیف سے ملاقات جو بیرسٹر گوہر صاحب کی تنہائی میں ہوئی, اس کے بعد سے سر کچھ چینج نہیں آ گیا؟ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی PTI نے شاید وہاں سے امیدیں وابستہ کر لی ہیں, اس لیے اب مذاکرات نہیں چاہتے. نہیں کوئی امیدیں نہیں. وہاں تو بات کلیئر بھی ہو گئی, وہاں تو کوئی ایسی لمبی چوڑی بات کی تو دیکھا نا ایسی ہوئی کوئی نہیں.
ना वहां से कोई अच्छी उम्मीदें वाबस्ता की हैं। पहले वो जरूर कहते रहे, बातचीत होती रही उसका ये, और उसमें विजिबल था। अब हम चाहे ये बात को, हकीकत को तस्लीम करें या ना करें, लेकिन इस हकीकत को तो कोई डिनाई नहीं कर सकता ना कि इस हुकूमत की फॉर्मेशन के अंदर जो एस्टेब्लिशमेंट है वो उसका कैरेक्टर जो है वो लाइक एक खालिक का है, इनका मखलूक का है। सर ये खालिक एक मखलूक है। खालिक और मखलूक वाली बात, यानी खालिक है, उन्होंने क्रिएट किया है इन जमातों को। जी उन्होंने किया ना, तो देखिए ना, इसके बावजूद हमने जब कहा कि कर रहे हैं कि हाँ की जाके पूरी टीम बनी, टीम बन के टीम के ऊपर आप देखिए पहले दिन से आप गौर कीजिएगा, टीम बनाई, अनाउंस की उन्होंने वहाँ अडियाला जेल में। टीम के सरबराह को जब वो बाहर निकले तो वहीं गिरफ्तार कर लिया। कभी नेगोशिएशन ऐसे भी हुई है, शुरू दिन से इनका देख लीजिए, रिएक्शन दुरुस्त नहीं था। साहब को बयान देख लीजिए। नासिर भट्ट साहब, ये खालिक और मखलूक यानी हुकूमत बनाई है खालिक ने आपके, और जाहिर है उनसे मुलाकात हुई तो परेशान हो गए आप लोग। नहीं हम परेशान तो नहीं हुए, नहीं ये नून लीग ये तो हो ना, ये तो नून लीग वाले बात ये है, वो उनको ये खौफ है। इमरान खान, देखिए मैं आपको बताऊं, इनके अंदर ये खौफ मौजूद है आज भी। आज भी इनके अंदर खौफ मौजूद है कि इमरान खान अगर बाहर निकल आया, अगर कहीं एस्टेब्लिशमेंट से इनका कुछ सेटल हो गई और इमरान खान बाहर निकल आए तो ये इनके लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। क्या खतरा होगा सर, पूछ लेते हैं भट्ट साहब, आपको ये खतरा है कि खान साहब की कहीं एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत हो गई और बाहर आ गए तो आपके लिए फिर बड़ा मसला हो जाएगा? अवैध साहब अपना मेरा ख्याल है इमरान खान को कहीं तीसरी दफा बाहर आ जाए, जो पहले उसको रिस्पॉन्स मिला है ना कौम से, दोबारा ले ले। 26 नवंबर कर लिया इसने, 9 मई कर दिया, एक और कर ले। इसने यही करना है। इसने अब अमेरिका का वो ट्रम्प है, अब उस पर नजर है कि वो मुझे बाहर निकालने का। ये वाली बात तो खत्म कर दी ना आपने। अब साहब सुने प्लीज, अब बात ये होती है कि कौन है, ये कौन सी मुज़ाकरात में कौन सी डेडलाइन होती है। आपने 2 मुलाकातों तक तो लिख के ही नहीं कुछ दिया कि आप चाहते क्या है, फिर आपने लिख के दे दिए, 2 आपने मुतालबात किए। हेलो, अब आपने मुतालबात किए कि जी 9 मई के लोगों को बाहर लाए। 9 मई के लोग बाहर आएंगे, अदालतों से उनको जमानतें मिलेंगी या अदालतों में जाके बेगुनाही दे दें। हम कौन सा लेटर ऐसा लिखेंगे कि लोग जो बाहर आ जाएं? फिर आप कहते हैं जी सियासी असीर, कौन सा सियासी असीर है? 9 मई वाले हैं, 26 नवंबर वाले हैं, जिन्होंने हमले किए, उन्होंने जुर्म किया। बात होनी चाहिए नहीं तो यहाँ वाली आप और मैं, खान साहब भी असीरों में शामिल है नहीं है भट्ट साहब? खान साहब असीरों में शामिल है। अभी जिस 190 मिलियन में उनको चोरी पकड़ी गई है, कन्विक्टेड है, इमरान असीर है। अब ये बातें के साथ मलिक रियाज के साथ मिलकर क्या किया? मलिक रियाज के साथ मिलकर जो कुछ किया 190 मिलियन में, अहमद रजा साहब उसमें जाहिर है वो कह रहे हैं अब तो पकड़े गए, तो उसमें तो असीर वाली बात तो नहीं। हमने कब कहा जी, इमरान खान ने तो पहले कहा। देखिए बात वो कर रहे हैं, जुर्म किया, इसका कोई ताल्लुक नहीं है, अदालत ने उसको इररिलेवेंट। मैं आपको अगर आप इजाजत दें तो थोड़ी सी बात मैं कर लूं जी। मैं ये कह रहा हूँ कि अच्छा, जो बात कर रहे हैं ना, भट्ट साहब हुकूमत में है ना, अब जाहिर है अपोजिशन की सुननी होती थोड़ी सी। जो भट्ट साहब बात कर रहे हैं कि इररिलेवेंट इसलिए इस लिहाज से है, इमरान खान ने तो फैसला आने से पहले ये ऐलान कर दिया था कि जो भी फैसला आएगा हम उसके लिए तैयार हैं और इस मुज़ाकरात का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। बड़ा खुले अल्फाज में कोई ताल्लुक नहीं है, नजर आ रहा है, कोई ताल्लुक नहीं है। हमको पता है। अब इस तरह अगर कोई उसका बहाना बना रहे हैं वो अलग बात। सवाल है कि मैं तो आपके सामने बात कर रहा हूँ जो हकीकत की बात है, तो मेरी बात सुनिए। अच्छा, ये वैसे भट्ट साहब आपने ये जो नुक्ता बयान किया कि ये सजा हो गई तो जाहिर है मुज़ाकरात पे इसका मतलब असर हुआ है। नहीं देखे ना, ये चाहते थे कि फैसला देर से हो, मुज़ाकरात करके इस टाइम को लंबा करें। आपने एक जुर्म किया है, बरतानिया ने एक पैसा भेजा शहरी का, आपने तो जुर्म तो फिर बहुत सारे आज बयान किए, बैरिस्टर गौहर साहब ने भी, दीगर लोगों ने भी,
ضمیر گھمرو صاحب، آپ اب ظاہر ہے سب سے زیادہ اگر کوئی خوش ہے تو میرا خیال ہے اس وقت پیپلز پارٹی ہر طرح سے خوش نظر آتی ہے، وہ سندھ حکومت میں بھی ہیں، وہ وفاق میں بھی ہیں، صدر بھی ان کا۔ یہ تو خان کیس تو کوئی کیس ہی نہیں ہے، یہ تو ایسا بنایا ہوا کیس ہے۔ اچھا، عدالت نے سپریم کورٹ ہائی کورٹ ہمیں بات کرنے دینا۔ اب بیسٹر صاحب سے پوچھ لوں، یہ 190 ملین بیسٹر صاحب انٹرفیئر نہیں کرتے آپ کے اس بات میں۔ نہیں بیسٹر صاحب، یہ آپ بھی ظاہر ہے عدالتوں میں روز جاتے ہیں، 190 ملین واقعی اتنا مضبوط کیس ہے کہ وہاں سے بھی اب ہائی کورٹ سے بھی؟ کوئی مضبوط نہیں ہے وہ کیس، وہاں سے پیسے آ رہے ہیں، وہ پیسے وہاں سے برطانیہ سے پیسے جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں عمران خان نے ڈالے تھے جا کے، کوئی وہ پیسے اسٹیٹ بینک کے پاس اکاؤنٹ کس نے دیا؟ برطانیہ سے پیسے بات کر رہے ہیں، اور اوور کتنے بلین، اتنے اس پیسوں میں سے کتنے بلین کا جو ہے وہ منافع بھی یہ حکومت کے پاس جا چکا ہے۔ ہاں، آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ یہ تو ایک انوکھا نکال رہے ہیں، وہ انہوں نے کورٹ میں فیصلہ ہوگا، ہم چڑھیں گے اس کو کورٹ میں۔ یہ اصل مسئلہ 190 ملین پاؤنڈ ہے جس میں عمران خان کنوکٹڈ ہے، آپ اس کو سزا ہوگی، اس کی چوری ثابت ہو گئی ہے، اب وہ کہہ رہے ہیں تو اسی لیے کہہ رہا تھا کہ پیسہ نہ آئے۔ یہ میں سر میں ضمیر گھمرو صاحب سے پوچھ لوں، وہ بھی قانون دان ہیں۔ گھمرو صاحب 190 ملین، جس طرح احمد جاوید صاحب سینئر ظاہر قانون دان ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو کوئی کیس ہی نہیں ہے، لیکن سزا تو بہرحال 14 سال اس سے زیادہ ہو بھی نہیں سکتی تھی، 14 سال سزا تو ہو گئی ان کو۔ دیکھیے یہ اسپائلر ہے نا، یہی ٹاکس میں اسپائلر تھا، جس کو ہم پولیٹیکل لوگ ہیں سب سمجھتے ہیں، اس کے پیچھے جو نیگوشیشن ٹرمینیٹ کرنے کے پیچھے یہی ہے۔ 190 ملین جو ہے کا جو ججمنٹ ہے وہ اسپائلر ہے۔ ابھی اس کے فار اینڈ اگینسٹ جو ہے وہ اویس صاحب کا ظاہر ہے، اس کے اگینسٹ دیں گے، وہ فار دیں گے، اس میں اگر جانا ہے تو پھر وہ ڈیٹیلز میں میں نہیں جانا چاہتا، لیکن وہ ڈیٹیلز بھی جو ہے وہ کلیئر ہیں، بالکل کلیئر ہیں، اور وہ ایسا کیس نہیں ہے کہ جو ہے وہ اس کو کوئی ڈیفینڈ کر سکے، بالکل کلیئر کیس ہے کہ بڑی بات کہہ رہے ہیں آپ، ڈیفینڈ نہیں ہو سکتا، وہ ایسا کیسے؟ نہیں ڈیفینڈ نہیں ہو سکتا، بالکل جو ہے دیکھیے ملک ریاض کو پیسے واپس دیے گئے، اس کے بدلے میں زمین لے لی گئی اس سے، اور اس سے پیسے بھی لے لیے گئے، وہ ریکارڈ کا حصہ ہے۔ ججمنٹ جو ہے وہ آپ کیسے جو ہے وہ اس کے بدلے میں جو ہے ان سے ملک ریاض سے جو ہے وہ زمین بھی لی گئی اور اس کے پیسے بھی لیے گئے، وہ چیکس بھی ہیں ریکارڈ پر، زمین بھی ریکارڈ پر ہے، اور القادر ٹرسٹ جو ہے اچانک راتوں رات بنائی گئی جس کے چیئرمین عمران خان بنے، تو یہ تو کلیئر ہے یار، اس میں دو رائے تھوڑی ہے، یہ اسپائلر ہے ٹاکس، یہ کیس اسپائلر ہے، یہ وہ ان کا ججمنٹ تو یہ سیاسی ہوتا ہے پولیٹیکل پارٹی کا کہ یہ کیس اگر فیصلہ آ بھی آ گیا تو ہم بیٹھ جائیں گے، لیکن دس از دا اسپائلر۔ جو پی ٹی آئی کو جو مایوسی ہوئی وہ اس کیس کے بعد ہوئی کہ ہم ٹاکس سے نکل رہے ہیں، میرے خیال میں اس کے پیچھے یہی جو ہے وہ فیصلہ ہے، لیکن فیصلہ تو کورٹ کو سنانا تھا، انہوں نے جو ہے وہ اس کے آرگیومنٹ فائنل ہو گئے تھے، ایویڈنس آ گیا تھا، تو اس کے بعد فیصلہ تو کورٹ نے سنانا تھا، تو اس وجہ سے جو ہے وہ پی ٹی آئی کے جو اسپرٹس ہیں نا وہ ڈیمپن ہو گئے، اور وہ جو ہے وہ کسی اور راہ کی تلاش میں ہے، اور اس وجہ سے وہ نیگوشیشن سے بھی چلے جائیں۔ دس از دا ججمنٹ وچ از دا اسپوائلر ان دا نیگوشیشنز، بھائی وہ اس کو گورنمنٹ کچھ کر سکتی ہے، تین مرتبہ فیصلہ مؤخر بھی ہوا۔ یہ میری بات سنیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کیس میں کچھ نہیں ہے، مجھے سنیے۔ جی 14 سال دے رہے ہیں تو اس وجہ سے کہ اس نے ایک دہلا میں نہیں کیا، طرف سے کون سے آ گئے؟ اسٹیٹ بینک میں پیسہ ہے، اور وہ پیسہ جب سے پڑا ہوا ہے اس میں کتنے بلین کا اضافہ ہو چکا ہے پروفٹ کی شکل کے اندر۔ میں بتاتا ہوں کیا کیا ہے عمران خان نے، یہ سنیں نا، بات سنیں نا پوری۔ جی پہلے آپ پوری کر لیں، بٹ صاحب آپ بتائیے۔ دکھایا تھا وہ لفافہ جو ہے وہ بات غور سے، اب ایسا میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان نے کیا کیا۔ یہ تو انوکھی بات کر رہے ہیں آپ، اگر اس طرح سے بات کرنی ہے تو کرتے رہیں، تھوڑے اب نیگوشیشن تو سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہم تو چاہ رہے تھے کہ اگر ہوتا ہے ہو جائے، اگر نیگوشیشن کو اگر آپ اس کو ڈیلے کر دیں، اس کچھ اور سوچ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر دیکھیں گے، ابھی وقت بتا دیں کہ کون سفر کرتا ہے اس سے۔ یہ بات ہے جی بٹ صاحب، یہ اس کیس میں بہرحال وہ کہہ رہے ہیں کچھ بھی جان نہیں ہے، خان صاحب نے تو فائدہ نہیں اٹھایا، نہ ان کے اکاؤنٹ میں، اچھا سن تو لیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اکاؤنٹ میں خان صاحب کے پیسے نہیں آئے، نہ خان صاحب نے اس سے کوئی فائدہ ہوا ہے ان کو، اور دیکھیں اربوں روپے کا فائدہ ہوگا، اور حکومت نے فائدہ اٹھایا ہے اس سے، پیسوں سے ظاہر ہے۔
प्रॉफिट की शक्ल के अंदर। अभी सुने इजाफा क्या हुआ है जी। इजाफा ये हुआ है, आप देखें तो मुझे हकायक आपको पता नहीं है, आप क्या बात कर रहे हैं मुझे बताइए आप। जरा या तो आपको पूरी हकायक का पता हो, आपको ये भी नहीं पता कि वो जो लेटर दिखाया जा, कहते हैं कि वो पार्लियामेंट के अंदर कैबिनेट के अंदर लेटर दिखाया उन्होंने, लिफाफा बंद लिफाफा दिखाया, वो बंद लिफाफा क्यों नहीं खोला नैब ने? हाँ, ये सवाल है। एग्जिबिट में वो लिफाफा जब वो एग्जिबिट हो गया, पेश हो गया, उसके अंदर क्या लिखा हुआ? बंद लिफाफा वो दिखाया क्यों नहीं गया भट्ट साहब? मेरी एक बात सुन ले जरा प्लीज जी। अब जरा मुझे 2 मिनट दे, मैं आपको बताऊं कि इमरान ने क्या चोरी की है। जी बता दें। आप अदालत से बताना या मुझे बताने से क्या फायदा? सर लोगों को पता चले, नहीं यहाँ बताने का मकसद ये है सर, लोगों तक पता चले कि आखिर ये हुआ क्या है इस केस। हाँ, चोरी, अगर चोरी किसको कहते हैं मैं आपको बताता हूँ। आप तो चोरी की बात करते हैं, चोरी मैं बताता हूँ कैसे होती है, किस तरह होती है सर? बात सुने, चोरी मैं आपको बताता हूँ। प्रॉब्लम है, चोरी ऐसे होती है, नहीं सुनते। चोरी सुनिए, चोरी कैसे होती है? चोरी ऐसे होती है कि जब हुकूमत बनी की आपने, सुनिए, आपको चोरी बताऊंगा तो चोरी में पकड़ा गया। आप मेरी बात तो सुन ले। देखिए, वो पैसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट नंबर 1 में जमा होने थे, वो आपने मलक सर वो गए किसके अकाउंट में? गए किसके अकाउंट में? मलक साहब के अकाउंट में गए, सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट था। उसके बाद उसके बदले में कादिर ट्रस्ट के लिए आपने जमीन नहीं, वो जमीन पहले खरीद ली गई थी गवर्नर साहब। ये देखिए, जमीन तो पहले खरीद ली गई थी ना, ये तो फिर ये ना कहें कि पैसे आए और फिर खरीद ली। पहले कैसे? 1 साल पहले जुल्फी बुखारी और बाबर रहमान साहब, आप जजमेंट पढ़ें तो सही, उसके दौरान खरीदी गई है। और अल कादिर ट्रस्ट जो है वो रातों रात बनाई गई, पहले एग्रीमेंट हुआ, उसके बाद बनी। अच्छा, नहीं तो जो है वो बट साहब वो इसमें ये कोड प्रो को है, ये बट साहब वो 9 अरब के फ्लैट कहा जाता है, 18 में क्यों खरीदे? अभी बताता हूँ, ये सुन ले। अब ऐसा आप झूठ इतना बोले जो चल जाए। वो जो 1 हाइट पार्क था ना, वो फ्लैट खरीदा मलक रियाज ने, उसकी कीमत 18 अरब है या 20 अरब है, ये उसको पसंद आया तो उसने खरीदा। आपको पता है कि वो सौदा पहले किससे हो रहा था? हाँ, सौदा किससे हो रहा था? बट साहब तफसील भी बताए ना थोड़ी सी। आप बताइए कब से शुरू कहा? बट साहब वो पैसा नवाज शुरू करता हूँ, मैं शुरू करता हूँ। ये फ्लैट था मियां नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज का, ठीक है? और उन्होंने मियां साहब जब वज़ीर आज़म थे उस वक्त खरीदा था हसन नवाज साहब से। मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी। हसन नवाज साहब से खरीदा उसने। मलक रियाज ने फ्लैट खरीदा। मलक रियाज, इमरान खान, शहजाद अकबर हुकूमत थी, इमरान खान वज़ीर आज़म थे। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से इमरान खान ने लेटर 1 लिखा, 2 लिखे, 3 लिखे कि जी जो 1 हाइट पार्क हसन नवाज ने बेचा है, ये चेक किया जाए इसकी मनी वाइट थी कि नहीं, ये मनी लॉन्ड्रिंग थी। वहां एनसीए ने एक इदारा है बरतानिया का, पाकिस्तान का नहीं है, बरतानिया का इदारा है, उसने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और उसने देखा कि हसन नवाज का जो उसने घर बेचा, उसने बैंक से 70% लिया, 20% उसने अपने 30% कैश जमा कराई, उसने मॉर्गेज ली बैंक से। वो 6 महीने 1 साल हुई। काम तो करता कोई सुने अब ऐसा सुने प्लीज बात, यानी रसीदें दिखा दी उन्होंने। कहा ये घर तो बेचने वाला तो ठीक है, अब लेने वाला कौन है? वो था मलक रियाज। उसको बोला उसका 1 हाइट पार्क जो घर होल्ड हुआ, उसके 3 अकाउंट जिसमें 150 मिलियन पाउंड पड़े थे, वो भी फ्रीज हो गए। इंक्वायरी हुई तो मलक रियाज ने देखा कि मैं पकड़ा गया हूं, ये मेरी व्हाइट मनी नहीं है। वहां कानून है कि जब आप किसी जिन लोगों ने या जिसने आपके खिलाफ केस किया होता है, कोर्ट आपको एक टाइम देती है कि आप सेटलमेंट करें। मलक रियाज ने आउट ऑफ कोर्ट उन्होंने एग्रीमेंट करके कोर्ट में जमा करा दिया कि मलक रियाज एक्सेप्ट दैट कि ये मेरे व्हाइट मनी नहीं है। उस मुल्क का कानून है कि जिस मुल्क का शहरी होता है उसको पैसे वापस दिए जाते हैं। जब हुकूमत बरतानिया ने पाकिस्तान से अकाउंट मांगा, वो देना चाहिए था स्टेट बैंक का अकाउंट। इन्होंने 2 नंबरी की, मलक रियाज और शहजाद अकबर सब ने मिलके मलक रियाज का वो अकाउंट दिया जिसका
جس پہ سپریم کورٹ کا جج چیف جسٹس تھا ثاقب نثار ان کے دور میں، اس نے 480 ارب جرمانہ کیا تھا ملک ریاض پہ. انہوں نے وہ اکاؤنٹ دیا، شاعری کی کہ پیسہ اس میں ہے کہ جی میرے یہ پیسے 480 ارب جو جرمانہ تھا اس میں جمع ہو گئے. اس کے بعد اس نے اس کے بدلے القادر یونیورسٹی کی زمین لی جیلم میں. فرح گوگی نے 240 کنال زمین لی بنی گالا میں. اور یہ سنیں اس کے بعد کیا ہوا سپریم کورٹ میں جب یہ کیس گیا. سر لیکن پیسہ تو وہیں پڑا ہوا تھا، بعد میں چلا گیا پیسہ تو. پیسہ تو جہاں پڑا ہوا تھا وہاں سے واپس گیا، اس پر حکومت نے پیسہ بھی کما لی پیسے سے. مطلب خان صاحب کے بعد تو کچھ نہیں کیا. نہیں واپس اسٹیٹ بینک چلا گیا نا پیسہ تو. خان صاحب کے پاس تو نہیں آیا. میری سنیں پلیز، ایک سنیں میری بات. میں کسی جگہ جا کے کسی بینک میں ایک چوری کر لوں، پیسے نکالوں، 2 گھنٹے بعد 3 دن بعد پولیس آئے میرے گھر سے پیسہ پکڑے، سارا پیسہ ریکور کر لے، کیا وہ مجھے چھوڑ دیں گے؟ چوری تو میں نے کی نا، کوشش تو کی نا میں نے چوری کرنے کی. کابینہ نے منظوری دی، کابینہ نے منظوری دی، کابینہ کو کیوں نہیں پکڑا گیا؟ آپ مجھے 1 منٹ بولنے دیں ورنہ میں بند کر دیتا ہوں. جی آپ بتائیں مدیر صاحب. سر کابینہ بچ گئی. دیکھیے میری بات سنیں، چوری میں بتاؤں کسے کہتے ہیں. جی چوری ہے میں بتاؤں. بٹ صاحب سن لیں، چوری بتا رہے ہیں. جی سر بٹ صاحب مجھے سنیں آپ. دیکھیے بات یہ ہے کہ چوری کہتے ہیں کہ جب یہ حکومت بنی تو شہباز شریف صاحب نے اوتھ لیا پرائم منسٹر کا، اور اس کے بعد یہ کہا کہ کیونکہ ملک بڑا سخت اکنامک کرائسس میں ہے، حالات بڑے خراب ہیں، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں تنخواہ کے بغیر پرائم منسٹرشپ کے فرائض سر انجام دوں گا، میں تنخواہ نہیں لوں گا. اس کے بعد کچھ دن گزرے تو آئی پی پی کا شور مچ گیا. جب شور مچا تو میڈیا کے پاس ساری چیزیں جب آئیں تو پتہ لگا کہ 28% جو آئی پی پی کا پیسہ ہے وہ شہباز شریف کے دونوں بیٹوں کی جیب میں جا رہے ہیں، اور وہ اربوں روپے جا چلے گئے ہیں. آپ اندازہ لگائیے. وہ کہہ رہے ہیں چوری، ٹیکنیکل چوری کہہ رہے ہیں. بٹ صاحب وہ کہہ رہے ہیں ٹیکنیکل چوری اس طرح کی ہے. پاکستان کے نیشنل ایکسپیکٹر سے اربوں روپے لے کے بغیر یہ چوری ہوتی ہے. تھینک یو ویری مچ. جی بٹ صاحب وہ چوری بتا کے چلے گئے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو چوری نہیں ہے 190 ملین، لیکن وہ چوری ہے اصل. سچی بات یہ نہیں سنتے، یہ جھوٹ بولتے ہیں، ان کا کام یہی ہے. اس کو ان کو ڈیفینڈ کرنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ اس میں تو کلیئر ایویڈنس ہے کہ اس کے بدلے میں جو ہے وہ زمین لی گئی، پیسے. لیکن اس میں گورنر صاحب آپ بھی وکیل ہیں، یہ بتائیے کہ کابینہ سے بند لفافے پہ انہوں نے منظوری لے لی تو کابینہ انوالو ہے اس میں، تو کابینہ کے فیصلوں کو چیلنج کیا جا سکتا ہے. اور کابینہ کے لوگ دیکھو انہوں نے کابینہ سے اپروول لینے کی کوشش کی، لیکن کابینہ کا افیکٹ نہیں ہے نا. دیکھیں ایک افینس ہوتا ہے، اس میں جو ہے وہ افینس کو تو کابینہ اپروو نہیں کر سکتی نا. انہوں نے پہلے جو ہے وہ ایگریمنٹ کیا، پھر آئے ایگریمنٹ کر کے اور کابینہ سے اپروول لینے کی کوشش کی، اپروول لی. بند لفافے میں یہ ایگریمنٹ ہے، ہم اس کو ڈسکلوز نہیں کریں گے. وہ ایگریمنٹ ایکچولی تو یہ تھا کہ وہ ملک جو پیسے تھے وہ ان کو جو ہے واپس دیے گئے، ملک ریاض کو واپس دیے گئے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں نہیں ٹرانسفر ہوئے. تو اس کے بعد جب پریشر پڑا تو سپریم کورٹ نے وہ پیسے واپس کیے، لیکن اس کے بدلے میں القادر ٹرسٹ کے لیے زمین لی گئی، پیسے لیے گئے. وہ تو ریکارڈ پر ایویڈنس کا حصہ ہے نا. یہ اس میں جو ہے وہ کیسے ڈیفینڈ کریں گے اس کو کہ ہم نے القادر، ہم بینیفیشری نہیں. القادر ٹرسٹ راتوں رات بنائی گئی اور اس کے چیئرمین عمران خان بنے. اس میں ایویڈنس میں ہے، کیس میں یہ ہے فیکٹ. اور اس کو آپ جو ہے وہ ہائی مورل گراؤنڈ لیتے ہیں پالیٹکس میں. اس کو کیسے آپ ڈیفینڈ کر سکتے ہیں کہ آپ نے ایک پیسے جو پاکستان کے اکاؤنٹ میں آنے تھے، اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ نمبر 1 میں آنے تھے، وہ آپ نے ملک ریاض کو واپس کیے. وہ سپریم کورٹ میں ان کی لائبلٹی ڈسچارج کرنے کے لیے چلے گئے، اور اس کے بعد آپ نے اس کے بدلے میں جو ہے زمین لی، پیسے لیے القادر یونیورسٹی کے لیے. اس سے کیا آپ جو حقیقی تبدیلی یہ لا رہے تھے کہ اس کے ملک ریاض سے پیسے لے کر جو ہے وہ زلفی بخاری اور فرحت جو ہے وہ شہزادی فرحت کے نام پر سر میں اسی طرح سے باہر آ کے ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں پروگرام کے آخر میں، تاکہ میں بٹ صاحب سے پوچھ لوں. پہلے آپ بتا دیے گھمرو صاحب، آپ کی پارٹی کے کل سی اے سی اجلاس بلایا ہے، کہا جا رہا ہے ملک کی سیاست سے متعلق اہم فیصلے. کیا سر حکومت چھوڑ رہے ہیں یا کوئی اور بات ہے؟ نہیں، وہ تو سی ایس سی کا ہمارا اجلاس ہوتا ہے، اور ہمارا یہ جو ہے وہ لانگ اویٹڈ تھا. اور شروع میں بھی ہم نے اناؤنس کیا تھا کہ جو ہمارے حکومت کے ساتھ تعلقات ہیں اس کو ہم ریویو کریں گے، اور سی ای سی میں اور بھی مسائل ہوتے ہیں، اور بھی ملک کے جو حالات ہوتے ہیں وہ بھی ڈسکس ہوتے ہیں. تو سی ای سی کا جو اجلاس تھا وہ اوور ڈیو تھا، اور ہم نے یہ اجلاس بلایا ہے، اور اس میں
خاص طور پر ملک کی جو سیاسی صورتحال ہے اس پر گفتگو کیا جائے گا، اور ظاہر ہے گورنمنٹ کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں اس کو بھی ریویو کریں گے. یہی صورتحال CEC میں آئے گی. ریویو کریں گے. بٹ صاحب اب دیکھ لیجیے آپ کے ساتھ جس طرح کے بھی تعلقات ہیں اس میں اچھے نہیں ہیں آج کل. بلاول بھٹو زرداری صاحب بار بار کہہ رہے ہیں اور شکوہ بھی کر رہے ہیں، تو کل ان کا اجلاس بھی ہے CEC کا، تو مزید تلخیاں نہ بڑھ جائیں. دیکھیں جو کہتے ہیں اختلافات یہ جمہوریت کا حسن ہوتا ہے، یہ چیزیں چلتی ہیں. جب آگے لیڈران ملتے ہیں تو وہ چیزیں جو پرابلم ہے سالو ہو جاتی ہیں. یہ چھوٹی موٹی چیزیں لگی رہتی ہیں. جب سیاسی جماعتیں آپس میں بیٹھتی ہیں تو ہر چیز کا حل نکل آتا ہے. عمران خان ایک ایسا فتنہ ہے، وہ نہ کسی کے ساتھ بیٹھتا ہے تو شرائط سے بیٹھتا ہے، اور اپنے وہ اس کے ذہن میں کچھ اور ہوتا ہے. وہ 190 ملین سے جان چھڑانا چاہتا تھا. اس نے کہا چلے مذاکرات کا ڈرامہ کرتا ہوں، شاید یہ کام لمبا ہو جائے، میرے خلاف فیصلہ نہ آئے. تو فیصلہ تو آنا تھا. انکوائری یہاں نہیں ہوئی، برطانیہ میں ہوئی ہے. برطانیہ میں ایک چیز ہوئی، وہ پیسہ اگر دیکھیں یہ کہتا ہے جی وہ بند بابا بھائی، جب پیسہ ملک ریاض کے اکاؤنٹ میں آنا تھا تو پرائم منسٹر بیچ میں کیا کر رہا تھا، کابینہ بیچ میں کیا کر رہی تھی؟ کیونکہ یہ انہوں نے جھوٹ ملانا تھا. ایک گروہ بنا تھا کہ ہم یہ ڈرامہ کریں گے، پیسہ ملک ریاض کے اکاؤنٹ میں جرمانے میں جمع کرا دیتے ہیں، اس کے بدلے القادر یونیورسٹی کی زمین لے لیتے ہیں. اور پہلے وہ زلفی کے نام ہوئی، اس کے بعد ٹرسٹ رات بنا، اور ٹرسٹی کون ہے؟ ایک عمران، ایک بشرا بی بی. ٹرسٹ بھی سر بعد میں ختم کر دیا، وہ ٹرسٹ بھی رجسٹر نہیں کرایا، اب تو ذاتی ملکیت ہو گئی ان کی. بہت شکریہ ضمیر گنو صاحب آپ کا، بہت شکریہ ناصر بٹ صاحب آپ کا، بہت شکریہ. احمد جاوید صاحب چلے گئے تھے پروگرام سے، ان کا بہت شکریہ. ناظرین ہمارا آج کا پروگرام، اور پھر وہیں کہ خان صاحب نے حکومت کے ساتھ مذاکرات ختم کرنے کا اعلان کر دیا، اور اب ظاہر ہے جو بات کی جا رہی ہے وہ پہلے کی طرح وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارے پاس بہت سارے طریقے ہیں جس پر ہم احتجاج کرنے کے، اور احتجاج جب ہم کریں گے، اور یہ چونکہ 7 دن گزر گئے انہوں نے اب تک جوڈیشل کمیشن بنانے کا اعلان نہیں کیا، جبکہ حکومت کی جانب سے کہا جا رہا ہے جی بہت جلدی کر دی. افسوسناک عمل ہے، ہم ابھی جواب دیتے ان کو، ہمارا جواب سن لیتے، اس کے بعد آپ نے فیصلہ کرنا تھا. جو چیزیں طے ہوئی تھی 28 تاریخ کو اجلاس تھا، وہاں تک ویٹ کرنا چاہیے تھا PTI کو. اب دیکھتے ہیں آنے والا وقت کیا لے کر آتا ہے ملک کی سیاست میں. مجھے دی اجازت، مولانا کی بات.